بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. پچھلی آیات کے اندر طلاق کے مسئلے کو بیان کیا تھا. طلاق کے مسئلے کے بعد عدت کا مسئلہ آتا ہے، لیکن عدت کے مسئلے سے پہلے اللہ نے بچے کی پرورش کے مسئلے کو بیان کیا، کیونکہ طلاق کے بعد یا وفات کے بعد عدت کے اندر یا عدت کے بعد بچے کی پرورش کا بھی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. تو اس ایک آیت کے اندر بچے کی پرورش اور دودھ پلانے کے کئی مسائل کو بیان کیا ہے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک عورت شوہر کی نکاح میں اور عدت میں ہے تو بغیر اجرت کے اس عورت پر بچے کو دودھ پلانا واجب ہے. اگر وہ عورت اپنی ضد کی وجہ سے یا ناراضگی کی بنیاد پر بچے کو دودھ نہ پلائے گی تو گناہگار ہوگی، اور اسی طریقے سے مزید اجرت کا یعنی دودھ پلانے کی اجرت کا مطالبہ بھی کر سکتی، کیونکہ جب تک عورت نکاح میں ہوتی ہے یا طلاق کی عدت میں ہوتی ہے تو اس کا نان و نفقہ شوہر کے ذمے ہوتا ہے، اس لیے وہ نفقہ اس کے لیے کافی ہے، الگ سے دودھ کی اجرت کا مطالبہ نہیں کر سکتا. دوسرا مسئلہ اس آیت کے اندر یہ ہے کہ دودھ پلانے کی مدت 2 سال کی ہے. تو 2 سال تک ایک تو بچے کو دودھ پلانے کا حق ہے کہ 2 سال مکمل کرے. ایک اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ دودھ 2 ہی سال تک پلایا جائے اور اس کے بعد دودھ پلانا جائز نہیں. اور ایک مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ حرمت رضاعت یعنی نسبی اعتبار سے اور خونی اعتبار سے رشتے حرام ہوتے ہیں، اسی طریقے سے دودھ کے اعتبار سے رشتے حرام ہوں گے. وہ 2 سال کی مدت کے اندر دودھ پلانے کی بنیاد پر وہ رشتے حرام ہوں گے. لیکن اس کے اندر ایک قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دوسری آیت کے تحت وَحَمْلُ وَفِصَالُ 30 شَهْرًا اس کے اندر 30 مہینے کا ہے یعنی 2.5 سال. تو ایک قول یہ بھی ہے اگر ضرورت پڑے تو اس قول کو بھی لیا جا سکتا ہے، یعنی بچے 2 سال کے اندر بچہ کمزور رہ گیا تو بچے کو اور دودھ پلانے کی ضرورت ہے تو 2.5 سال بھی مکمل کیے جا سکتے ہیں بچے کی
یعنی اس کی طاقت اور کمزوری کو دیکھتے ہوئے، تو بالاتفاق 2.5 سال کے بعد کسی کے ہاں بھی دودھ پلانا جائز نہیں ہے عورت کہ 2.5 سال کے بعد تو دودھ کو چھڑا لینا واجب ہوگا۔ اور اسی طریقے سے 2.5 سال کے اندر 2 سال یا 2.5 سال کے اندر کسی عورت کا ایک لڑکے نے یا ایک لڑکی نے دودھ پی لیا تو یہ دونوں دودھ شریک بھائی بہن بن گئے، ان کا نکاح آپس میں کبھی بھی کسی بھی حال میں جائز نہ ہو۔ تو اس کی مدت 2 یا 2.5 سال، 2.5 سال کے بعد اگر کسی نے پیا تو اس سے پھر یہ حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ لیکن عدت کے بعد طلاق دے دی، طلاق کے بعد عدت گزر گئی، عدت کے بعد دودھ پلانے کا مسئلہ ہے، تو اب عدت کے بعد دودھ عورت پلاوے گی، ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے گی، لیکن اس کا خرچہ پہلے والے شوہر کی جس نے طلاق دی ہے اس کے ذمہ رہے گا، بچے کا بھی خرچ اور بچے کی ماں کا بھی خرچ، اس کے لیے نان نفقہ کپڑا وغیرہ، یعنی دودھ پلانے کی مدت کے اندر جو بھی کھانے پینے کا خرچ ہے بچے کا اور ماں کا، وہ پہلا شوہر جس نے اپنے بیوی کو طلاق دی ہے وہ اس کے ذمہ ہے۔ اور اس کے اندر ایک مسئلہ یہ نکل کے آیا کہ جو خرچ ہوگا وہ مناسب خرچ کیا جائے گا، یعنی جو باپ ہے بچے کا اس باپ کے بچے کا لحاظ کیا جائے گا، بچے کے باپ کا لحاظ کیا جائے گا کہ باپ کس حیثیت کا ہے، مالدار ہے تو مالداری کے حساب سے جو نفقہ دیا جائے گا، غریب ہے تو اس کی غربت کے اعتبار سے جو نفقہ دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ عورت تو جو ہے امیر گھروں کی اور وہ جو ہے اپنے امیرانہ گھرانے کی اعتبار سے مطالبہ کرے، اور ادھر جو ہے اس کا باپ یعنی بچے کا باپ غریب ہے، تو یہ بھی نہیں ہے کہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ یہ نکل کر آیا کہ اگر عورت مجبور ہے، دودھ پلا نہیں سکتی ہے، کوئی تکلیف ہے، بیماری ہے، تو اس کو مجبور بھی نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر وہ بچہ کسی عورت کا دودھ نہیں پی سکتا، اوپر کا دودھ نہیں پی سکتا، تو پھر یہ عورت بھی سوچے ذرا اس بچے کو دودھ پلائے۔ یہ بھی یہ نہیں کہ میں تو نہیں پلاتی کہ جانے سے تو اس کو بھی تھوڑا سوچنا ہے کہ نہ تو باپ کو نقصان ہو نہ جو ہے ماں کو نقصان ہو، دونوں کا لحاظ کیا جائے گا، دونوں چیزیں دیکھتے گئے۔ اگلا مسئلہ ایک یہ ہے وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، باپ انتقال کر گیا، بچے باپ نہیں، ماں ہے اور ماں کا بچہ۔ اب اس بچے کی پرورش کا کون حقدار ہے، اس کے ذمہ؟ تو قرآن کہتا ہے وارث۔ وارث سے مراد کہ جو بچے کے وارث بنتے ہیں، یعنی بچہ اگر انتقال کر جائے تو بچے کے وارث کون بنتے ہیں؟ اگر بچے کے پاس مال ہو، مثلا پیسے ہوں، بچے کے نام کسی نے زمین کرتی یعنی جو بھی ہو، تو اب اس بچے کے مال کے وارث کون بنتے ہیں؟ کہ جو اس بچے کے مال کے وارث بنتے ہیں وہی باپ کے انتقال کے بعد اس بچے کی پرورش کے حقدار ہوتے ہیں۔ مثلا ماں ہے اور دادا ہے، مثال کے طور پر ماں بھی بچے کی وارث ہے اور دادا بھی اس بچے کے مال کا وارث ہے، تو اب ان دونوں کی ذمہ داری ہے یہ اس کا خرچ اٹھائے گا، یا اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ اس کے سارا خرچ اٹھائے گا، اس کی ذمہ داری ہے۔ اور ان کی وراثت کے بقدر، یعنی جتنے شریعت نے ان کے حصے مقرر کیے ہیں اس حساب سے خرچ دینا پڑے گا۔ مثلا بچے پر خرچ کرنے کے یعنی 150 روپے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ بچے پر خرچ کیے جائے، تو 50 روپے ماں کے خرچ ہوں گے اور 100 روپے دادے کے خرچ ہوں گے۔
یعنی 1/3 ماں کے اور 2/3 دادا کے بچے پر خرچ کیے جائیں گے۔ دودھ پلانے کے بعد بھی یعنی بلوغ تک کی ذمہ داری، صرف دودھ پلانے کا مسئلہ نہیں، دودھ چلو 2 سال میں مدت پوری ہو گئی، لیکن اس کے بعد بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے اس وقت تک دادے کی بھی ذمہ داری رہے گی سارے خرچ اٹھانے، یعنی 2/3 خرچ اٹھانے۔ اور بچے والی عورتیں دودھ پلاویں اپنے بچوں کو 2 برس پورے، جو کوئی چاہے کہ پورے کرے دودھ کی مدت، یعنی جن کا ارادہ پورا دودھ پلانا 2 سال تک تو یہ 2 برس پورے کرے۔ لیکن اگر ضرورت پڑ جائے پہلے دودھ چھڑانے کی، کوئی دقت ہو جائے یا ماں کا دودھ جو بچے کو سیٹ نہ بیٹھے، کوئی بھی مصلیت ہو، اگر پہلے چھڑانا چاہے تو کوئی بات نہیں، پہلے بھی چھڑا سکتے ہیں۔ اور لڑکے والے یعنی باپ پر ہے کھانا اور کپڑا ان عورتوں کا دستور کے موافق، یعنی عدت کے بعد اگر دودھ پلائے جائے تو یہ خرچ آئے گا۔ تکلیف نہیں دی جاتی کسی کو مگر اس کی گنجائش کے موافق، یعنی زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، دیکھا جائے گا باپ کس حیثیت سے، نہ نقصان دیا جاوے ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے، یعنی کوئی تکلیف ہے زبردستی نہیں کی جائے گی، اور نہ اس کو جس کا بچہ ہے یعنی باپ اس کے بچے کی وجہ سے۔ اگر بچہ باپ جو ہے غریب ہے یا کوئی دودھ پلانے والا نہیں مل رہا تو پھر جو ہے وہ ماں جو ہے اس کو دودھ بچے کو پلائے گی۔ اور وارثوں پر بھی یہی لازم ہے، باپ انتقال کر گیا پھر وارث کی ذمہ داری۔ اگر ضرورت پڑ جائے دودھ چھڑانے کی تو یہ مسئلہ یہاں پر ہے، دونوں رضامند ہو، میاں بیوی، اور کوئی بات کوئی مصلحت کوئی حکمت ہے دودھ چھڑانے کی تو رضا آپس میں لڑ جھگڑ کرنی، میاں بیوی آپس میں لڑ لیے جھگڑ لیے اور جو ہے بیوی نے جب بچہ پھینک دیا کہ تو جانے تیرا کام میں تو نہیں دودھ پلا، یہ نہیں، کوئی حکمت ہے کوئی مصلحت ہے تب 2 سال سے پہلے اگر دودھ چھڑانا چاہے۔ پھر اگر ماں باپ چاہیں کہ دودھ چھڑا لے یعنی 2 برس کے اندر ہی اپنی رضا اور مشورے سے، اور کچھ گناہ نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ماں کا دودھ بچے کو موافق نہیں آ رہا، دوسری عورت سے دودھ پلانا چاہتا تو پلا سکتے، کوئی حرج نہیں، دوسری عورت کا دودھ اگر موافق آ رہا بچے کے اور ماں کا نہیں آ رہا ہے دوسری عورت کا بھی دودھ پلایا جا سکتا ہے، اور اس پر اجرت اگر متعین کی جائے تو اجرت بھی دی جا سکتی ہے، بلکہ دینی چاہیے، اور جو اجرت مقرر ہوئی ہے جو طے ہوئی ہے کہ آپ ہمارے بچے کو دودھ پلائیں گے، یہ تمہیں دودھ پلانے کے پیسے ملیں گے، یہ اجرت ملے گی، جو طے ہو چکی ہے وہی اجرت دینا ضروری ہوگا، اس کے اندر ٹال مٹول کرنا یہ جو ہے بالکل جائز نہ ہوگا۔ اور اگر تم لوگ چاہو کہ دودھ پلواؤ کسی دائیا سے اپنی اولاد کو تو بھی تم پر کچھ گناہ نہیں، جبکہ حوالہ کر دو جو تم نے دینا ٹھہرایا تھا دستور کے مطابق۔ اور یہ سارے اللہ کے احکام ہیں، دودھ پلانے کی خلاف ورزی کرنا اللہ کی حکم، تو اس سے ڈرتا رہنا چاہیے کہ اللہ نے جتنے احکام بیان کیے ہیں اللہ کے حکموں پر عمل کرو، اور اللہ تعالیٰ تمہاری ہر بات کو جان رہا ہے، تمہارے رگ رگ سے واقف ہے، اس لیے تم اللہ نے جتنے بھی دودھ کے تعلق سے احکام بیان کیے ہیں ان کی پابندی کرو، اور اگر اس کے علاوہ کرو گے تو پھر اللہ کی طرف سے ناراضگی کی وعید ہے اور سزا کی وعید ہے۔ اور ڈرو اللہ سے اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو خوب دیکھتا ہے۔